الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار صدق الله العظيم سورہ مومن کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی۔ فرعون کے خاندان میں اس کے چچا زاد بھائی شمعان انہوں نے ایمان قبول کیا۔ ان کی دعوت کا بیان ہے 2 رکوع کے اندر۔ انہی کے وصفی نام مومن کے ساتھ اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ صدیقین اللہ پاک نے 3 پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا نام حبیب تھا، جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے، اور ایک فرعون کا چچا زاد بھائی جس کا نام شمعان تھا، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر فرمائے کہ یہ جو ابو بکر ہیں یہ ان تینوں میں افضل ہیں، جو ابو بکر ہیں یہ ان تینوں میں افضل ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ تو اس شخص کی دعوت کا بیان ہے۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے کچھ باتیں سنی ان کے بارے میں، تو آج کا جو بیان ہے تو اسی شخص کی دعوت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، تو تم کسی نئے پیغمبر کا انکار نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے بھی تم لوگوں کے آباء و اجداد کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کی۔ یہ جو قوم تھی ان کو سبتی کہتے ہیں، سین با طا، سبتی، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد چل رہی تھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور جو مصر کے اپنے لوگ ہیں ان کو قبطی کہتے ہیں، جو فرعون کی قوم تھی، قاف با طا یا قبطی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ان کے بیٹے تھے، پیغمبر کی جو دعوت ہوتی ہے وہ صرف اپنی قوم کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی وہاں آباد ہوتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کو اے قبطیوں، یعنی اے فرعون کی نسل والے لوگوں، تمہارے بڑوں کے پاس یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، لیکن تم لوگوں نے اس پیغمبر کو بھی جھٹلایا، اور یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے ان کا انکار کیا، اور تم نے پھر مذاق کے طور پر یہ جملہ کہا کہ اب تو اللہ پاک کسی اور پیغمبر کو نہیں بھیجیں گے، یعنی ہم نے جب ان کا انکار کیا تو اگر اللہ پاک کسی اور کو بھی بھیجیں گے تو ہم اس کا بھی انکار کریں گے، لہٰذا ہم نے نہیں ماننا۔ تو آپ حضرات بار بار ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایمان کے اجزاء میں سے جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، ایسے ہی ایمان کے اجزاء میں سے سارے پیغمبروں کو سچا ماننا ضروری ہے۔ یعنی ہمارے پیغمبر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسالت تو آپ ہی پر ختم ہے، لیکن ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہوگا، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں چھوٹے بڑے جو بھی، اگرچہ ان کی شریعت پر ہم عمل نہیں کریں گے لیکن ان کی ذات پر ہم ایمان لائیں گے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو یہودی ہیں جو کہتے ہیں کہ بس موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، بس ہم کسی کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی وہ قتل کے در پہ ہوئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کے در پہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بس ہم تو ان کو مانیں گے۔ اور عیسائی وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، ہم حضور کو نہیں مانیں گے۔
لیکن ہمارا معاملہ الگ ہے، یعنی ہم مسلمانوں کا معاملہ الگ ہے۔ ہم عمل کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اور ایمان لائیں گے سارے نبیوں پر، ہماری نجات اس میں ہے۔ تو انہوں نے ان کا انکار کیا یوسف علیہ السلام کا، اور پھر یہ جملہ بھی کہا۔ اس پر ہمارے رب نے ایک دو باتیں فرمائی ہیں جو ہماری تربیت کے لیے ہیں، کہ اللہ جل جلالہ اس طرح تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے ہیں جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور شکی مزاج ہوتے ہیں۔ ان کو آسمانی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا۔ آسمانی کہیں تو یقین کرنا پڑے گا، سچ پہ کرنا پڑے گا یا جھوٹ پہ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہتے میں دونوں کو نہیں مانتا، کہیں تو ماننا پڑے بھی، دن ہے یا رات ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتا نہ دن ہے نہ رات ہے، ایسا کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح گرمی ہے یا سردی، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بھی نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، کوئی بھی موسم نہیں، تو ایسا آدمی نہیں کہہ سکتا۔ تو یا سچ کا انکار کرے گا یا جھوٹ کا کرے گا۔ تو پھر یعنی جس کی طبیعت میں شک ہے، اللہ پاک اس کو غلطی میں ڈالتے ہیں، اور پھر اس اس کے اندر کیا خرابی پیدا ہوتی ہے، تو وہ آسمانی باتوں میں جھگڑے کرتے ہیں، آسمانی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، آسمانی باتوں میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ اگر ان کو سمجھائیں آپ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی علم نہیں ہوگا، علم کے بغیر وہ جھگڑا کریں گے۔ اور اللہ جل جلالہ کو ایسا آدمی جس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور مانتا بھی نہیں ہے، تو یہ آسمانی باتوں کا دل سے تسلیم کرنا اگر کچھ بھی نہیں ہے، کم سے کم دل سے یقین کر لے تب بھی اس کی نجات ہے۔ لیکن ایک آدمی نے کرنا بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں کرنا، تو پھر اس کی نجات مشکل ہے۔ تو اس لیے نجات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ جل جلالہ، اللہ کے رسولوں کی ہر ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ناراضگی کی بات اللہ کے ہاں بھی، ایمان والوں کے ہاں بھی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ یہ جو دل سے کسی بات کا انکار کرنا ہے، یہ اللہ کو بھی برا لگتا ہے اور ایمان والوں کو بھی برا لگتا ہے۔ ایمان والوں کو اس لیے برا لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ درد سر بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو شکی مزاج ہوتے ہیں یا اس طرح جھگڑے والے ہوتے ہیں، وہ مصیبت بن جاتے ہیں، درد سر بن جاتے ہیں۔ لیکن نظام سارا اوپر سے ہے، اور ہم سارے کے سارے خوش قسمت اس معنی کر کے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے مسلمان۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کافروں میں شامل نہیں کیا، اللہ پاک نے ہمیں یہودی نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ہندو نہیں بنایا، اللہ پاک نے ہمیں دہریہ نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے ہمارا دل ایسا اچھا بنایا ہے کہ اس دل نے آسمانی ہر باتوں کو تسلیم کر لیا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ جب آدمی مستقل گڑبڑ لائن پہ چلتا ہے اور اپنی استعداد کو خراب کر لیتا ہے، تو پھر وہ شفا پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی یعنی شفا کی امید ہوتی ہے، شفا کی امید ہوتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ شفا یابی والے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنے صحت کو ایسا برباد کیا، اتنی گندی گندی بدپریزیاں اس نے کی، اور اتنی گندی گندی جو ہے وہ اس نے اپنے نظام صحت کو برباد کیا کہ اب کوئی بھی دوائی اس کے بدن پہ لگ نہیں رہی ہے، تو بالکل یعنی ختم ہو گیا وہ۔ ایسے ہی وہ دل، جس دل پر محنت نہیں ہوئی اور جس دل پر محنت کرنے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی، تو ایسا آدمی جس کا ایسا دل ہو، کیسا دل ہو؟ بڑا سمجھنے والا اپنے آپ کو، کیسا دل ہو؟ ظالم اور جابر ہو۔ اس لیے کہ یہ دل کیا ہے؟ یہ دل ہے بہت عجیب ہے۔ اسی پر آدمی جب محنت کرتا ہے تو اس نکھر جاتا ہے پورا آدمی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ دل کی حیثیت پورے بدن میں بادشاہ کی ہے، دل کی حیثیت پورے بدن میں بادشاہ کی ہے، لہٰذا جب یہ دل سدھر جاتا ہے تو پورا بدن اس کے تابع دار ہو جاتا ہے، اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے اکابرین وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار۔ جب دل باغیچہ تھا اور چمک دمک کے ساتھ تھا، ہر چیز اچھی لگتی تھی۔ جب یہ بیاں باں ہو گیا، عالم بیاں باں ہو گیا۔ جب یہ دل ویران ہو گیا
یہ بیابان ہو گیا تو پھر ہر چیز بری لگتی ہے. اچھے گھر میں بھی وہ گھر بھی برا لگتے ہیں، بیوی بھی بری لگتی ہے، بچے بھی برے لگتے ہیں، پیسے بھی برے لگتے ہیں، کاروبار بھی برا لگتا ہے. یہاں تک کہ آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اپنے آپ ہی کو قتل کر ڈالوں. وجہ اس کا دل برباد ہے. تو اللہ پاک ایسے دلوں کے اوپر گمراہی کی مہر لگا لیتے ہیں جو جو دل، یعنی دل کیا، صاحب دل. دل کیا، صاحب دل اپنے کو بڑا سمجھے، متکبر بنے، اور اسی طرح اس کی طبیعت میں ہی ظلم اور جبر ہو، تو اللہ پاک آہستہ آہستہ اس دل کو برباد کر لیتے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعلان کر رہے ہیں کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. ہوش کے کانوں سے سن لو، انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا سدھر جاتا ہے تو پورا بدن سدھر جاتا ہے، اور جب وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے. ہوش کے کانوں سے سن لو وہ دل ہے، ہوش کے کانوں سے سن لو وہ دل ہے، ہوش کے کانوں سے سن لو وہ دل ہے. اس لیے یہ تصدیق بھی کہاں ہوتی ہے؟ دل ہی میں ہوتی ہے. اسی وجہ سے اکابر سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں کہ بھئی تم جب اللہ کا نام لو اپنے دل پہ ذرا چوٹے مارا کرو. ہاں، تیسرا کلمہ پڑھتے ہو نا تو اس میں 4 دفعہ اللہ کا نام ہے، تو تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے دل پر توجہ ڈال کر کے اپنے دل پہ چوٹ مارا کرو کہ میرا دل یہ اللہ کا نام لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. تو آہستہ آہستہ ان چوٹوں کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر کیا ہوگا؟ نکھار پیدا ہوگا، اور اللہ پاک اس کو گمراہی کی مہر سے بچا دیں گے. اور جتنا جتنا آدمی ماحول کے قریب رہتا ہے، روشنی کے قریب رہتا ہے تو روشنی رہتی ہے، اور جب روشنی سے دور ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ ان آیتوں کا خلاصہ تھا. اللہ پاک ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، وہ فرعون کے رشتہ دار کا بیان چل رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کے آئے تھے، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے. جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ پاک کسی بھی پیغمبر کو نہیں بھیجے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی طبیعتوں میں شک ہوتا ہے، شکی مزاج ہوتے ہیں، جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں. اللہ کی باتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے. یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے جو ایمان لائے ہیں. اسی طرح اللہ پاک ہر متکبر اور جابر شخص کے دل کے اوپر مہر لگا لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں سنا چکا ہوں آپ حضرات کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. اے دلوں کو پھیرنے والے خدا، یا مصرف، مصرف مانے پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ کا دل تو صحیح ہے، آپ کا دل تو صحیح ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کو ہم پہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہم ادھر ادھر ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے ڈر لگتا ہے. جبھی میں تمہیں یہ دعا سکھاتا ہوں کہ اللہ اس کے سامنے پیش کرو، اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو گمراہ نہیں کرنا. اور پھر کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں جیسے پر ہوتا ہے پرندے کا، کہا کہ پر پرندے کا ہوتا ہے میدان میں، تو ہوا آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہوا اس کو ایسا کر دیتی، پھر یہاں سے ہوا آ گئی تو ایسا کر دیا. فرمایا کہ جتنے بھی انسانوں کے دل ہیں یہ اس پر کی طرح ہے، اللہ جل جلالہ کبھی ان کو ایسا کر دیتے ہیں، کبھی ایسا کر دیتے ہیں. اور تیسری حدیث اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی انسانوں کے دل ہیں وہ اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، کبھی اللہ اس کو ایسا کر دے اور ایسا کر دے، یعنی مطلب ہدایت پہ لے آئے یا گمراہی پہ لے آئے. تو جب آدمی اخلاص سے مانگے گا تو اللہ کبھی بھی اس کو گمراہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ طالب ہے، طلب والا آدمی اللہ پاک اس کو کبھی بھی محروم نہیں کرتے.
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔